وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال اور دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بروز محشر اس کے پہلو اور پیٹھ دوزخ کے گرم ترین پتھروں سے داغے جائیں گے اور اس کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی تپش میں کمی آئے گی اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے دن کو لمبا کر دیا جائے گا جو کہ 50,000 برس کا ہوگا، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت یا جہنم کی جانب اپنی راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں 34 اور 35 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خبر سنا دے، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب تم اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شب معراج ایک قوم پر سے میرا گزر ہوگا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے ہوں گے، اور دوزخ کا تھوہر، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی مانند کھا رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حضرت ابن سنان کے دیدار کی غرض سے آئی۔ یہ لوگ جب کچھ دیر وہاں بیٹھے تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا، ہمارا ایک پڑوسی فوت ہو گیا ہے، چلیے تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف الغریابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چل پڑے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت رو رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی، لیکن اس کی گریزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ درست ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے عذاب قبر پر رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں غیب سے اللہ رب العزت نے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب تمام لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے واپس آ گئے تو میں وہیں بیٹھا رہا، میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ ایسے ہی قبر کھولی، میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ بڑک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہے۔ میں محبت میں دیوانہ بار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا ہے۔ میں نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس چلا آیا۔ اب اگر میں نہ روں تو اور کیا کروں؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا فعل بھی تھا، اس کا ایسا کوئی طریقہ، اس کا ایسا کوئی کام بھی تھا جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے۔ یہ اس ارشاد ربانی کی تصدیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور جو لوگ ہمارے فعل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ عنقریب قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔
حضرت محمد بن یوسف الغریابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے سیدنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ پھر پوچھا کہ یہودی اور عیسائی مرتے ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ ایسا اتفاق دیکھنے میں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمیشہ عذاب میں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے تمہیں عبرت حاصل کرنے کی غرض سے مسلمانوں کی ان حالتوں کو دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت عبرت حاصل کرنے کی غرض سے ہم مسلمانوں کے گناہوں کا حال ہمیں دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جس شخص نے دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور کیا میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہود و نصارہ کی طرح، عشر ادا نہ کرنے والے مجوسی کی طرح، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر ادا نہ کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی زبان سے لعنتی قرار پائے اور ان کی گواہی ناقبول ہے۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی بشارت ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر دوزخ کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت و ملائکہ